8ویں تراویح۔ آج کا بیان 9ویں پارے کے ثلث سے 10ویں پارے کے اخیر تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ چنانچہ مال غنیمت کے بارے میں ارشاد ہے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا۔ قل الانفال للہ والرسول۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے تو اس کے جلال اور عظمت کے استحضار سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے بڑے بڑے درجے، ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم ہے اور عزت کی روزی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت کا تذکرہ، مثلا فرشتوں کا نزول اور مسلمانوں کو فتح یاب بنانا، باوجود کہ تعداد میں کافی کثیر تھے مگر ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے رعب ڈال دیا گیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا مول لے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ جہاد کی تلقین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، کہ جو شخص میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگے تو وہ غضب الہی کا نشانہ بنے گا۔ پھر پارے کے آخر میں حکم ہوتا ہے کہ کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ فساد یعنی شرک باقی نہ رہے۔ وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ پھر اگر وہ شرک سے باز آ جائے تو اللہ کے کام کو دیکھتا ہے، اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انجام کار تمہارے مقابلے میں اللہ کی حمایت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ 10ویں پارے کے آغاز میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، تاکہ آپ قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے اور مسافر کے کام آئیں۔ باقی 4 حصے پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائیں۔ پھر غزوہ بدر کی بعض تفصیل بیان کی گئی۔ اسی کے ضمن میں ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانو گے اور آپس میں جھگڑو گے تو اس کے نتیجے میں تم کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری کرو کفار سے لڑنے کے لیے جو کچھ تمہارے بس میں ہو، جہاں تک ممکن ہو سامان جنگ فراہم کرو، اور اس کے بعد اللہ کی مدد اور تائید پر یقین رکھو۔ تم اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی دو گے اس کا اللہ کی طرف سے پورا بدلہ ملے گا۔ ارشاد ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اگر عزم پختہ ہے اور تم صالح بھی ہو، خواہ تم تعداد میں تھوڑے ہی ہو، اگر اللہ پر کامل بھروسہ ہے تو یقیناً غالب تم ہی آؤ گے۔ جنگ کے قیدیوں کو محض فدیہ حاصل کرنے کے لیے خاطر قید رکھنا مناسب نہیں۔ سورہ کے اختتام پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور ہجرت کے پردے میں مال غنیمت سے زیادہ دینی مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخر میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ وراثت کے حقدار رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی قبولیت توبہ کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ توبہ کہتے ہیں، اور اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کافروں سے بریء الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اس سورہ میں صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کفار قریش نے حسد کی بنا پر حدیبیہ کے صلح نامے کو توڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے حق میں بیزاری ہے جنہوں نے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ چنانچہ حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بریء الذمہ ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ مشرکین کا حرم شریف میں داخلہ ممنوع ہے، اور برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف ممنوع قرار دیا گیا۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر تمہارا قریب سے قریب رشتہ دار بھی حالت کفر میں ہو تو ان کا اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اے نبی، فاسق اور منافق کی قسموں کا اعتبار نہ کیجیے، ہرگز یہ آپ میں سے نہیں ہے۔
انہیں جب موقع ملے گا یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کی نماز جنازہ تک ممنوع قرار دی گئی۔ سورہ کے درمیان میں زکوٰۃ کے مصارف اور مستحقین متعین فرما دیے ہیں۔ یہ کل 8 ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ایک، زکوٰۃ غریبوں کے لیے، دوسرا زکوٰۃ غلاموں کے لیے، تیسرا محتاجوں کے لیے، چوتھا زکوٰۃ قرض داروں کی مدد کے لیے، پانچواں نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے، چھٹا زکوٰۃ خدا کی راہ میں، ساتواں زکوٰۃ تالیف قلوب کے لیے، آٹھواں زکوٰۃ مسافروں کے لیے۔ مختصر یہ کہ سورہ توبہ میں بعض غزوات اور ان سے متعلق واقعات کا ذکر ہے، مشرکین کے معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان ہے، ایام حج میں جدال و قتال کی ممانعت ہے، حدود حرم میں کفار و مشرکین کے داخلے پر پابندی ہے، اہل کتاب کو ایمان لانے یا جزیہ دینے کا حکم ہے، جہاد میں سستی کرنے والوں کی مذمت ہے، اور مصارف زکوٰۃ کا تعین ہے، منافقین کا بیان اور اہل ایمان کی پہچان۔ یہ باتیں سورہ میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکامات الہی سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عذرانی عطا فرمائے۔